افغانستان کے خلاف عبرتناک شکست پر عوام بھی پھٹ پڑے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ میں افغانستان سے ہار جائے گا۔ نہ تو ہماری بیٹنگ معیاری ہے اور نہ ہی بالنگ۔ ورلڈ کپ میں کپتان بابر اعظم کی اپنی کارکردگی بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہریوں نے ٹیم سلیکشن پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ آج تو امید ہی نہیں تھا کہ میچ ہاریں گے، یہ تو بندے کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ افغانستان سے بھی ہار جائیں گے۔ اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہم افغانستان سے ہار رہے ہیں۔ بابر اعظم بالکل پرفارم نہیں کر رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں پرفارم نہیں کر رہا۔ خدا کے واسطے یار بندوں کی طرح کھیلیں یار، یہ ورلڈ کپ ہے، یہ قسمت والا کھیلتا ہے۔ کبھی ہم بالنگ پہ بلیم کر دیں، کبھی ہم بیٹنگ پہ کر دیں، ان کا بس کانفیڈنس ہی نہیں ہے وہ والا۔ ان کے انداز سے نہیں لگتا کہ کھیلنے آئے ہیں یا جیتنے آئے ہیں۔ امام الحق کو نہیں وہ کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حارث کو چانس نہیں دے رہے، اپنی من مرضیاں کرے، پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس بالنگ ہے، نہ ان کے پاس پراپر بیٹنگ ہے۔ کبھی یہ شاداب خان کو نکال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج نواز کی کمی لگ رہی تھی ٹیم میں، اور نواز کو باہر نکالا تو شاداب کی کمی لگتی ہے۔ انہوں نے اپنا کارکردگی دکھائی ہے، وہ زیرو ہے۔ ان سے بیٹر تھا کہ ہمیں وہ وہاں پہ کھلا لیتے، ان سے اچھی پرفارمنس ہم نے دے دینی تھی۔ بابر اعظم کی کارکردگی سے ہم نے کیا خوش ہونا ہے؟ زیرو پرفارمنس۔ اس سے اچھا کوئی پاکستان کے کوئی بچوں کو لے جاتے نا، وہ اس سے اچھی کنڈیشن میں کھیل سکتے تھے۔ افغانستان سے ہار کبھی سوچا بھی نہیں تھا یار ہم نے۔ پاکستان افغانستان جیسی ٹیم سے بھی ہار گیا، اب اس سے زیادہ بری پرفارمنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی جو ٹیم سلیکشن ہے اس ٹائم تو ویری بیڈ، جو بابر اعظم جو لے کے گیا نا ٹیم، سو اٹس ویری بیڈ سلیکشن۔ بھائی میں تو یہ کہوں گی کہ اس دفعہ کی سلیکشن بالکل بری ہوئی ہے، بہت خراب سلیکشن ہے۔ ایسے پاکستان کیسے جیتے گا بھلا؟ پاکستانی ٹیم تو بیٹنگ اچھی کرتا ہے تو بالنگ میں اچھی نہیں کرتا، یہ ایک بہت بڑا بات ہے نا۔ تم لوگ جاتے ہو، ہم سب امید لگا کے بیٹھے ہیں، لوگ ٹی وی توڑ دیتے، تم لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، یہ خراب کر دیتے ہمارے یقین، ہمارا اس پہ جو بھروسہ ہوتا ہے خراب کر دیتے ہیں۔ جو کپتان ہے بابر اعظم، اس کا ہر میچ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگلے میچ پرفارمنس کروں گا، اگلے میں کروں گا، اس کو کپتان رکھا ہوا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان کو ہم اتنے ایزی ہرا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، درمیان میں ٹوس ہو گئے ہیں۔ کیپٹنسی کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بابر اعظم کو بالکل پرفارمنس اس کی نل جا رہی ہے۔ بالنگ ہماری، اس نے کہا بابر اعظم نے کہ ہماری اسٹرینتھ ہماری بالنگ ہے، ہمارا ایک بالر بھی اس ٹائم پہ صحیح بالنگ نہیں کر رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم مشرقی بحیرہ یورپ میں تعینات۔ امریکی میڈیا کے مطابق تھاڈ میزائل سسٹم ایران سے خطرے کی وجہ سے تعینات کیا گیا ہے، ایسا بتایا گیا ہے امریکی میڈیا کی جانب سے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر دفاع نے بھی تھاڈ میزائل سسٹم تعیناتی کا اندیا دیا تھا، تو اب یہ سسٹم یہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تھاڈ میزائل سسٹم مشرق وسطیٰ میں مختصر اور درمیانے درجے کے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا، ایسا بتایا گیا ہے امریکی میڈیا کی جانب سے۔ امریکی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم مشرقی بحیرہ یورپ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تھاڈ سسٹم ایران سے خطرے کی وجہ سے یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر دفاع نے بھی اس بات کا اندیا دیا تھا۔ تھاڈ میزائل سسٹم مشرق وسطیٰ میں مختصر اور درمیانے درجے کے بیلسٹک میزائلوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5087 ہو گئی ہے، 15273 سے زیادہ زخمی بھی ہیں۔ حملوں میں اقوام متحدہ کے مزید 13 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ دنیا کی مذمتیں اور احتجاج نظر انداز، دہشت گرد اسرائیل نے سفاکیت اور بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ نہتے فلسطینیوں پر بارود برسانے کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپ، ہسپتال، مسجد اور گھر سب کچھ مسمار کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے کے دوران 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپے بھی جاری ہیں۔ ڈاکٹر سمیت 7 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل نے حملہ کرنے کے بعد اب شمالی غزہ میں تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا کہ شمالی غزہ کے ہسپتال خالی نہ کیے تو ان پر بمباری کریں گے۔ دوسری طرف جنگ زدہ غزہ میں انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور ایندھن ختم ہو گیا ہے۔ مٹھی بھر امداد پر مشتمل ایک اور قافلہ رفح بارڈر کراسنگ سے غزہ پہنچ گیا، تاہم اس میں ایندھن شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے لیے پانی کی ایک پائپ لائن بحال کر دی ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہروں میں فلسطینی پرچم لہرایا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے ایسا کہا ہے اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔
غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور سفاکت کے خلاف دنیا بھر کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. جگہ جگہ احتجاج جاری ہے. بھارتی دارالحکومت دہلی میں طلباء اسرائیلی بربریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے. پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا اور کئی کو گرفتار کر لیا. احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو کئی سالوں سے نسل کشی کا سامنا ہے، لیکن بھارتی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. غزہ میں اسرائیلی قتل عام کے خلاف اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فرانس، برازیل اور میکسیکو میں بھی ہزاروں افراد نے احتجاج کیا اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے بھی لگائے. ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ہزاروں مظاہرین فلسطینی عوام کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے. شہریوں کی جانب سے مظاہرے میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا. لندن میں بھی برطانوی شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا. امریکہ اور کینیڈا میں شہروں نے اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا. آگے بڑھتے ہیں، عدالتی امور سے خبر شامل کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. عدالت نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا. ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. 9 مئی کے 103 ملزمان کا ٹرائل کرمنل کورٹ میں ہی چل سکتا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا. عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 سے یہ فیصلہ سنایا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الحسن نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا. عدالت نے مختصر تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے. سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں، سول عدالتوں میں ہی ہوگا. سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا. مختصر تحریری فیصلہ بھی جاری. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں. عدالت نے ملٹری ایکٹ کے سیکشن 21D کی دونوں ذیلی شقوں کو آئین کے خلاف قرار دیا. عدالت عظمیٰ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شق 59(4) کو بھی غیر آئینی قرار دیا. 4 ججز نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو آئین سے متصادم قرار دیا، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آرمی ایکٹ کی دفعات کالعدم قرار دینے پر اپنی رائے محفوظ رکھی. سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل تھیں. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا. 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل کرمنل کورٹ میں ہی چل سکتا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنا دیا. قانونی ماہرین نے فیصلہ خوشائن قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ فیصلہ جمہوریت اور پورے نظام کو مستحکم کرے گا. ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کو قانونی ماہرین کیسے دیکھتے ہیں، آگے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل غیر قانونی دینے کا فیصلہ اچھا ہے. فیصلے سے سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ بالادستی صرف قانون کی ہوگی. ماہر قانون دان حافظ احسان احمد نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں ملا. یہ فیصلہ ریویو نہیں، اپیل میں جائے گا. 14 دن کے اندر اپیل ہوگی. سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے یہ سپریم کورٹ کی آلریڈی جو اسٹیبلش پرنسپل ہے، جو جورسپروڈنس ہوئی ہے، اس سے انہوں نے ڈیویٹ کیا ہے. اب اس کے ریزنز بھی آئیں گے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دی ہے. اب اس کے اوپر ریویو نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اوپر ایک اپیل آئے گی. ایک لارجر بینچ اسے سنے گا اور وہ ججز جو اس بینچ کے اندر موجود ہیں وہ نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے اور وہ اس چیز کو سنے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ 1952 سے لے کے 2023 تک جتنی بھی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو کنسیڈر بھی کرے گی. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل نہیں چلے گا. کیا ہی اچھا ہوتا یہ فیصلہ اتنی عجلت میں نہ ہوتا، سیاسی جماعتوں کو سن لیا جاتا تو بہتر ہوتا. یہ تو بات طے ہو گئی کہ جو کورٹس ہیں ان میں یہ ٹرائل نہیں چلے گا، یعنی ملٹری کورٹس کے اندر، باوجود اس بات کے کہ پارلیمنٹ نے بھی اس کے اندر توثیق کی تھی اور ریزولوشن پاس کیا تھا. کیا ہی اچھا ہوتا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس پہ سن لیا جاتا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اتنی اجلت میں فیصلہ نہ ہوتا، کیونکہ ٹرائل تو باہر 9 رکے ہوئے تھے. اور اس میں اگر فیصلے دیے جائیں، لکھ کے دیے جائیں بجائے اس کے کہ شارٹ آرڈر کے، وہ ایک بہتر بات ہوتی ہے. سینئر قانون دان اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اس قسم کا فیصلہ پاکستان میں آئین کی بنیادوں کو مستحکم کرے گا. ہم فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف تھے. اگر ایک بھی جج ان میں سے اور نیا آ جاتا جو چلے گئے تو اس کے بعد ہو سکتی ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جو نیا جج آتا ہے ایک بھی آ جائے تو شروع سے ری ہیئرنگ ہوتی
और वो लंबा काम बनता, उसमें दौरान ट्रायल्स भी, मिलिट्री ट्रायल्स भी हो जाते। तो उन्होंने ये अच्छा फैसला किया है कि वही बेंच रखें ताकि वो सारा री हियरिंग और सारी वो दलाइल शलाइल देने को। कानूनी माहिर बैरिस्टर जफरुल्लाह का कहना था कि 9 मई बहुत संजीदा वाकया है। पार्लियामान का काम है कि वो आगे बढ़े और सबसे मशवरे के बाद अच्छा कानून बनाए। जो इशू है वो ये है कि पहले बहुत सारे लोग इस कानून के तहत मुकदमे चले, सजाएं हो गई, तो उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई है तो खारिज हो गई, जैसे एफकेएम केस में थी, जो वहाँ पेंडिंग पड़ी थी उनको नहीं सुना दिया और अब जल्दी से ये सुन के फैसला कर दिया गया है। तो बाद ना लोग फिर बातें करते हैं कि जब पंजाब के लोगों का मसला आता है तो जजमेंट और आ जाती है, जब बलूचियों और जब पठानों का मसला आता है जजमेंट और आ जाती है। इसका जरा मुझे खौफ होता है कि मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा इस तरह की पटिशन जो है पहले आई पड़ी थी तो उनको सुन लेना चाहिए था। कानूनी माहिर जहांगीर जदून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखते हैं वफाकी हुकूमत क्या करती है। अगर जुर्म साबित हुआ तो सिविलियंस कोर्ट में ज्यादा सजा भी हो सकती है। आर्टिकल 8 में जो लिखा हुआ था कि कोई ऐसा लॉ या कस्टम जो है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं बन सकता, तो जो आर्टिकल 8 है उसका सब आर्टिकल 3 है, उसमें जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको तो प्रोटेक्शन है कि उनका या उनसे जो सिविलियन लोग भी आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं वो तो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल उनका हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसा लॉ जिससे बिल्कुल एक सिविल बंदा है जिसका ताल्लुक कोई नहीं है, तो उसने अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो आल दो आर्मी के साथ रिलेटेड है तो उसका आप जो एक स्पेशल लॉ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल न करें, उसको सिविलियन कोर्ट जो है हो सकता है एंटी टेररिज्म कोर्ट में वो भेज दें, उसमें करें। माहिर कानूनदान एहसन मून ने कहा कि ये फैसला बड़ा खुशाइंद है। सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। टाइम फ्रेम दिया गया था लेकिन उस फैसले में भी जस्टिस काजी फाइज जीता साहब ने उसमें डिसेंट किया था और उन्होंने कहा था कि ये सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए। आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने के खिलाफ दायर दरखास्तों में कहा गया था कि सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का इकदाम आइन से मुतसादिम है। कानूनी माहिरीन ने अदालती फैसले को अहम करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि फैसला पाकिस्तान में आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा।